حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز منفرد اعزاز حاصل ہوا ہے، اس کا مظہر صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ میں بھیجا کہ کفار اور مشرکین سے مذاکرات کریں۔ کفار نے پابندی لگا دی تھی، اس سال حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول بن کر مذاکرات کے لیے حرم پاک میں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رعایت برتتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، چونکہ تم آ گئے ہو اس لیے حاضری کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر چاہو تو ہم تمہیں طواف کعبہ کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی اس پیشکش کو بڑی شان سے، بڑی دلیری سے ٹھکرا دیا۔ کہا ہوگا نا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، اللہ انہیں جانا انہیں مانا، بھئی اسی تے کعبے نویں مصطفیٰ دی وجہ تو جاننے ہیں، تو جب حضور ہی نہیں آئیں گے تو ہم کیوں طواف کریں، میں کیوں طواف کروں؟ ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں حضور کے بغیر طواف کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ، یعنی آپ نے ڈھکی چھپی بات نہیں رکھی، کوئی چاپلوسی نہیں کی، واضح الفاظ میں کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل سے دشمنان اسلام کو بتا دیا کہ ہم کعبے کو بھی حضور کے کہنے پر کعبہ کہتے ہیں، اور اس کا طواف بھی اس کا طواف بھی اس لیے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کا طواف کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے سے اپنی جذباتی وابستگی اور عقیدت کو اہمیت نہ دی، حالانکہ اس کے دیدار کے لیے وہ مدت سے ترس رہے تھے، اور ہجرت کے 6-7 سال بعد انہیں یہ پہلا موقع مل رہا تھا۔ اگر وہ طواف کر بھی لیتے تو حضور علیہ السلام نے انہیں اس سے منع نہیں کیا تھا، لیکن یہ عثمان ہے، آج کا مسلمان نہیں تھا۔ آج کوئی کہے چھٹو جی وہ بھی تو محبت کرتے ہیں، میں نے کہا محبت انہوں نہیں کہنے، محبت عثمان جیسی محبت ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، اللہ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ دروازہ گزرگاہ عام ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمانے لگے، مجھے اور تو کوئی خبر نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ ایک بار میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، تو میں تو اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔
ایک دفعہ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ سے وہ مسکرانے لگے. حضرت عثمان غنی ایک دفعہ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگے. کسی نے پوچھا آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں جبکہ کسی سے گفتگو اور کوئی بات بھی نہیں کر رہے؟ فرمانے لگے مجھے کسی سے کیا غرض ہے، ہائے ہائے ہائے، مجھے کسی سے کیا غرض ہے، میں نے تو بس ایک بار حضور علیہ السلام کو اسی طرح وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. تو پھر کسی نے کیا خوب کہا نا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں.